بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کے فضل کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اپنے پچھلے ولاگ میں نے فلم انڈسٹری کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں، کچھ اداکاروں کی تعریف کی تھی، اور جارج برنارڈ شاہ کا ایک جملہ کوٹ کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ اداکاری اگر کوئی فن ہے تو انتہائی گھٹیا فن ہے، اور اس پر میں نے کچھ اپنی رائے بھی دی تھی اور یہ ثابت کیا تھا کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، گلاس آدھا خالی ہے۔ مطلب یہ کہ کچھ اداکاروں کو دیکھ کر جارج برنارڈ شاہ کی بات غلط ثابت ہوتی ہے، اور بہت سارے اداکاروں کو دیکھ کر اس کی بات صحیح لگتی ہے۔ آج بات کریں گے پاکستانی فلم انڈسٹری میں ویلن کا کردار۔ جب سے فلمیں بننا شروع ہوئی ہیں اس میں نیکی بدی کی جنگ میں ہیرو نیکی کی علامت اور ویلن بدی کی علامت بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے پڑوس میں انڈیا کی جو فلم انڈسٹری ہے اس میں ویلن کی ایک کثیر تعداد ہے، اور جوں سال آگے بڑھتے گئے ان کے اس ویلن کے کردار میں نکھار آتا گیا۔ مثلا آج اگر آپ پنکج تریپاٹھی کو دیکھیں تو اس کی اداکاری دیکھ کر بہت حیرت ہوتی ہے۔ عملی زندگی میں انتہائی سادہ، لیکن جب اس کو ہم کسی ویلن کے روپ میں دیکھتے ہیں تو انتہائی خوفناک، انتہائی خطرناک آدمی لگتا ہے۔ زیادہ بڑھ کے نہیں مارتا، بہت ہی سادہ انداز میں قتل و غارت کی باتیں کرتا ہے اور گولی بھی چلا دیتا ہے کھیل کھیل میں ہنستے ہوئے۔ اچھا لگتا ہے وہ۔ پھر وہی بات، ارے کتنا دن پانڈے جی کا باڈی گارڈ بنو گے؟ ارے جاؤ، اور کا باڈی بھی مطلب پھٹ گئی تمہاری۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے ایک اپنے ویلن کو وہ روپ دیا جو فلم بینوں کے ذہن میں تھا، یا فلم بینوں کے ذہن میں انہوں نے ویلن کا یہ روپ دکھا کر ان کے ذہن کو جلا بخشی۔ جو تصور ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا، انڈیا نے ویلن کا وہ تصور دے دیا جو کسی قدر حقیقت کے قریب ہے۔ میں اپنے ملک کی بات کروں گا، میرا پیارا ملک پاکستان۔ میں پچھلی ویڈیو کو ہی تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، اسی تسلسل میں بات کروں گا کہ ہماری فلم انڈسٹری کو پاکستان جیسے ہی آزاد ہوا تو ہماری فلم انڈسٹری کو ان لوگوں نے گھیر لیا جو شوقین تھے، جو عیاش تھے۔ عیاشی تو بھارتی فلم انڈسٹری میں بھی ہے، لیکن وہاں وہ کمرشلزم کو 100% ٹائم دیتے ہیں، کمرشلزم کو، پروفیشنلزم کو وہ 100% رکھتے ہیں، اور کہیں پہ بھی ہمیں زیادہ بڑا جھول نظر نہیں آتا۔ ویلن کی بات ہو رہی تھی، فلموں میں ویلن، یقین کریں پاکستانی فلموں میں جو ویلن کا جو ہم نے کردار دیکھا ہے وہ خاصا مایوس کن ہے۔ لے دے کے ایک دو ویلن ہی ایسے آئے ہیں جنہوں نے کچھ مزہ دیا ہے، اور شکل سے، اپنے انداز سے، اپنی گفتگو سے وہ ویلن لگے ہیں۔ ایک تو تھے ہمایوں قریشی اور دوسرے تھے شفقت رانا۔ یوں تو ہماری فلم انڈسٹری میں بہت سارے ویلن آئے، جگی ملک، ساون، مظہر شاہ، ظاہر شاہ بھی تھوڑی بہت، اس نے بھی ویلن کا کردار ادا کیا ہے۔ پنجابی فلموں میں سلطان رحی کے انداز کو ویلن نے بھی اپنایا، بازو کھول کھول کر چلنا، اور جسم چوڑا، پیٹ نکلا ہوا، اور سر پر وگ لگی ہوئی، بڑی بڑی مونچھیں۔ بھی چنگی طرح جانتا ہوئے گا، میرا نے
پہلے تو ایک ٹپیکل حلیہ بنا دیا انہوں نے ولن کا کہ اس کی شکل خوفناک ہونا ضروری ہے. جب ہم پنکج ترپاٹھی کو دیکھتے ہیں تو اس کی شکل تو ذرا بھی خوفناک نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ولن ہیں، مجھے ان کے نام نہیں آتے. جب ان کا میں کام دیکھتا ہوں ان کی شکل بڑی ہیرو جیسی ان کی شکل ہوتی ہے، لیکن ان کا جو کام دکھایا جاتا ہے وہ انتہائی خوفناک. عام زندگی میں بھی جو قتل کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، وہ ہم ہی میں سے ہوتے ہیں. اسی طرح بال ہوتے ہیں، اسی طرح مونچھیں ہوتی ہیں، اسی طرح وہ سوٹ پہنتے ہیں. لیکن پاکستانی ڈائریکٹروں نے ولن کو موٹا دکھانا ضروری سمجھا ہے. اس کا قد لمبا ہو، اس کے سر پر وگ ہو، بڑی بڑی مونچھیں ہوں، اور وہ سلطان رہی کے انداز میں بات کرتا ہو. ہماری فلم انڈسٹری میں شوقین زیادہ ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا، ایک سپیس تھا جب پاکستان بنا، اس سپیس کو فل کرنے کے لیے پڑھے لکھے لوگ آگے نہیں آئے، ٹیکنیشین تو تھے ہی نہیں. لاہور کی فلم انڈسٹری میں جو ساز و سامان تھا وہ ہندو لے کر چلے گئے تھے. جتنے بھی ٹیکنیشین تھے، فلم ساز تھے، انڈیا چلے گئے تھے. خالی اسٹوڈیو ان کو ملے، اور گو کہ ایورنیو اسٹوڈیو لیا تھا شوکت حسین رضوی نے، لیکن باری اسٹوڈیو یا شاہنور اسٹوڈیو اس پر سچ مچ میں میراثیوں کا قبضہ ہو گیا. ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو انہوں نے اچھا کام کیا، کچھ پڑھے لکھے بھی آئے. حسن عسکری ہو گئے، ہمایوں مرزا جنہوں نے آگ کا دریا بنائی تھی، حسن عسکری نے وحشی جٹ بنائی. ہاں، میں ایک نام بھول گیا ہوں جو ولن کے کردار میں کافی حد تک جچتا ہے اور کسی حد تک انڈیا کا مقابلہ کرتا ہے. وہ تھے افضال احمد. اب تو خیر فلموں کی ٹیکنیک ہی بدل گئی ہے. اب تو وہ پروجیکٹر سسٹم ہی نہیں ہے. اب تو ساری ٹیکنیک آ گئی ہے ہالی ووڈ سے امپورٹ ہو کر. انڈیا تو ہالی ووڈ سے بھی آگے نکل گیا ہے، اور ہم ابھی تک انڈیا کے قدموں کے نشانات پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ فلمیں بنی ہیں جس میں ایک لیجنڈ آف مولا جٹ بنی، پسند کی گئی، لیکن سچ پوچھئے تو میں نے نہیں دیکھی، اس لیے کہ میں اصل کے مقابلے میں نقل کو دیکھ ہی نہیں سکتا. چاہے نقل اصل سے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اصل ہوتا ہے. مولا جٹ ایک تخلیق تھی. لیجنڈ آف مولا جٹ تخلیق نہیں ہے، تخلیق کی کاپی ہے، خوبصورت انداز میں، نئے ٹیکنیکل انداز میں. تو دیکھتے ہیں ہماری فلم انڈسٹری میں ولن کا روپ کہاں تک تبدیل ہوتا ہے، تبدیل ہوتا بھی ہے یا کہ نہیں. ویسے بھی سلطان رہی کی موت کے بعد ہماری پنجابی فلم انڈسٹری اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی. یہ تھا آج کا موضوع. اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.